السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نہم باب دوم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کیوں ضروری ہے، صفحہ 123 اور 124۔ پیارے بچوں، آج کا سب سے اہم پیغام، جیسا کہ آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، دھیان کے ساتھ اس پیغام کو سنیے۔ بے حیائی نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ برے کام نہیں کرنے، کیونکہ برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر بے حیائی نہیں کی جائے گی تو اچھا کام ہوگا، اور اچھے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ ویسے بھی حیا انسانیت کے لیے ایک خوبصورتی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ بے حیائی سے پرہیز کریں۔ تو اطاعت کیوں ضروری ہے، اس پر چند ایک پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھے ہیں، اور چند ایک اور میں نے آپ کے سامنے لکھنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، 8 اور 9۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی گمراہی ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید کی روشنی میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب پوائنٹ ہے احادیث کی روشنی میں۔ احادیث کی روشنی کی ہیڈنگ بک میں موجود ہے، تو اس میں 5 پوائنٹ ہیں، وہ میں آپ کو آخر میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اب چند پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان کی تشریح آپ دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اطاعت کا معنی آنا چاہیے کہ اطاعت کا معنی ہے خوشی سے بات ماننا۔ اطاعت کا معنی صرف ماننا نہیں ہے، بلکہ خوشی سے ماننا، دل کی خوشی سے، دل کی خوشی سے بات ماننا، یہ ہے اطاعت۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں۔ آپ کی اطاعت سے مراد ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے مراد کیا ہے، یا آپ کی محبت سے کیا مراد ہے، کیونکہ محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ محبت کریں گے تو اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے تو ہم محبت ہوگی۔ یہ دونوں لفظ اگر اطاعت کی جگہ پر ہم محبت بول لیں یا محبت کی جگہ اطاعت بول لیں تو ایک ہی مطلب ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے محبوب سمجھا جائے۔ یعنی ذات میں تو سمجھنا ہی سمجھنا ہے، بات کے اندر بھی سمجھا جائے۔ ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم بعد میں تو ذات میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ماں باپ سے، پوری دنیا سے، پوری کائنات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن جب نبی پاک کی حدیث کی باری آتی ہے، سنت کی باری آتی ہے، تو یہاں اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک نے جو بات فرمائی ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے،
جو آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کی معاشرتی لائف سٹائل ہے، معاشی ہے، اقتصادیات ہے، تو یہ چیزیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل میں محبت کا ہی ایک اظہار ہے۔ یہ نہیں کہ بس زبانی کلامی محبت کر لی بس ٹھیک ہے، لیکن اصل میں عملی طور پر جب تک اللہ کے نبی پاک کے احکامات پہ عمل نہ کیا جائے، آپ کی سنت کو فالو نہ کیا جائے، آپ کی سنت کے ساتھ دل و جان سے محبت نہ کی جائے، اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں اطاعت گزار نہیں بنتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اطاعت سے مراد یہ کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے اور آپ کو اپنے آباء و اجداد، اولاد، تمام لوگوں سے محبوب سمجھا جائے، ذات کے اعتبار سے بھی اور بات کے اعتبار سے بھی۔ جب نبی پاک کی بات آ جائے پھر ماں باپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، حکمران کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، کسی دوسرے اہل علم کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے نبی اور اللہ کے پیغمبر کی بات آ گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے۔ تقاضا کا معنی ڈیمانڈ، مطالبہ۔ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ محبت نہیں ہوگی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ شرعی محبت اسے کو کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر اسلام کے جو احکامات ہیں، جو اسلام کے اوامر ہیں، اسلام کے جو نواہی ہیں، اسلام کی جو تعلیمات، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے اندر تو نبی علیہ السلام کی محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں نبی علیہ السلام کی احادیث کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ جب قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ حجرات میں فرمایا یہ۔ تو محبت رسول کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، یعنی جیسے کہ محبت رسول ہوگی تو اطاعت رسول ہوگی، اطاعت رسول ہوگی تو محبت رسول، دونوں لفظ لازم ملزوم ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کی برکھا اس وقت برسے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ جب ہم نے اللہ کی بات ہی نہیں ماننی، رسول اللہ کی بات ہی نہیں ماننی، مرضی اپنی کرنی ہے، خوشیاں ہماری اپنی، شادیاں ہماری اپنی مرضی کے مطابق، جینا مرنا ہماری اپنی مطابق، لائف سٹائل اپنی مرضی کے مطابق، کاروبار اپنی مرضی کے مطابق، پھر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگلی بات ہے کہ اعمال کا ضیاع۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد آیت 33 میں اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانو، ان کے احکامات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کوئی عمل کریں گے، سنت کے خلاف کوئی عمل کریں گے، شریعت کے خلاف کوئی عمل کریں گے، اپنے ماں باپ اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے رواج کے مطابق کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا صراط مستقیم کے لیے روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندھیروں کے اندر ایک چراغ روشن کیا، وہ ہیں سراجا منیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ایک پیارے پیغمبر کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی، آپ کے احکامات، آپ کی ساری زندگی انسانوں کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ اگر دنیا کے اس اندھیروں میں ہم نے چلنا ہے تو سنت رسول کو لے کر چلیں گے تو راستہ ہمیں صحیح ملے گا۔ ایمان کی شرط اول، یعنی اگر کوئی بندہ مومن ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانے، آپ کی سنت پہ عمل کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کی اطاعت کرے۔ اگر یہ کام وہ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان میں تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا وہ۔
اس کی محبت کہیں اور کسی چیز کے اندر اٹکی ہوئی ہے، تو جب کہ اللہ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح البخاری میں یہ بات آتی ہے، حدیث آتی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، سارے جہانوں سے اور اپنے ماں باپ سے، یعنی ساری کائنات سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اس لیے ایمان کی شرط اول ہی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کے احکامات کو مانا جائے، آپ کی سنت کو فالو کیا جائے، آپ کی لائف سٹائل کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے۔ تو یہ ہے اصل میں شرط اول، ایمان کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، آپ کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کی زندگی کو اپنے لیے راہ نجات بنا کر اس پہ عمل کرنا، اس سے کیا ملتی ہے؟ اللہ کی محبت، یعنی اللہ کی محبت کو بھی نبی علیہ السلام کی محبت اور اطاعت کے ساتھ مشروط قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے، آپ نے جو احکامات دیے ہیں، جو زندگی دی ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ آٹھویں بات ہے بخشش کا وسیلہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے سے بخشش اور مغفرت ہوگی۔ ترجمہ: اے اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور پیروی اختیار کریں اور توبہ کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے توبہ اور مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور آپ کی سنت پہ عمل کرنے سے انسان کو بخشش ملے گی، گناہ معاف ہوں گے۔ اور نمبر 9 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، ایک طرف سے باپ کا فیصلہ آ گیا، ایک طرف سے پنچایت کا فیصلہ آ گیا، دوسروں کا فیصلہ آ گیا، تیسروں کا فیصلہ آ گیا۔ اب یہ فیصلہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس فیصلے میں رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جو نبی پاک کا فیصلہ ہوگا نا اس مسئلے کے اندر، وہ حرف آخر ہوگا، وہ حتمی ہوگا، وہ آخری ہوگا، وہ لازمی ہوگا، اس میں عمل کرنا ضروری ہوگا، باقی سارے فیصلے چھوڑ دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گمراہی ہے، اس سے صراط مستقیم اس سے گم ہو گئی ہے، وہ جنت کا راستہ گم کر بیٹھا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، آپ کی سنت کو نہیں مانا، آپ کی سنت کو فالو نہیں کیا، آپ کے زندگی کے لائف سٹائل کو، آپ کے معاشی اور معاشرتی اور سیاسی نظام کو اپنایا نہیں ہے۔ وہ شخص جو ہے اس سے راستہ، جنت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ گم ہو گیا۔ احادیث کی روشنی میں یہ نبی پاک نے اپنی محبت کے بارے میں کیا فرامین جاری کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی پہلی حدیث ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی زندگی، اس کے آباء و اجداد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہوں جو میں لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کے سبق کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر پوائنٹ کی شکل میں لکھا ہے، اور احادیث کی روشنی میں بک پر موجود ہے، وہاں آپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ سبق لکھیں اور یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔